علم اور دریافت کے اس نئے سفر میں شامل ہونے والے تمام سننے والوں کو خوش آمدید۔ آج کی اس فکری نشست میں ہم ایک انتہائی دلچسپ، تھوڑا پیچیدہ اور بہت ہی غور طلب موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ بالکل، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جو سیدھا انسانی نفسیات سے جڑا ہوا ہے۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو آج کے اس گہرے مطالعے کے لیے ہم نے جس ماخذ کا انتخاب کیا ہے وہ قرآن مجید کی سورت یونس کی ابتدائی 2 آیات پر مشتمل ہے۔ صرف 2 آیات، لیکن ان میں بہت کچھ سمویا ہوا ہے۔ ایسا ہی ہے، یعنی ان 2 مختصر آیات کے اندر جس طرح کلام کی حکمت، انسانی نفسیات کے پوشیدہ پہلوؤں اور ایک پیغام رساں کی بھاری ذمہ داری کو بیان کیا گیا ہے وہ حیران کن ہے، اور یہ بھی کہ سچائی کا سامنا کرنے پر انسان کے مختلف رویے کیا ہوتے ہیں، یہ واقعی اپنے اندر ایک پوری دنیا سمیٹے ہوئے ہیں۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم آج اس پر کس زاویے سے بات کریں گے۔ ہاں جی بالکل، یہاں یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ اس گفتگو کا مقصد ان فراہم کردہ ماخذات میں موجود افکار کا ایک بالکل غیر جانبدارانہ اور علمی جائزہ لینا ہے۔ مطلب ہم یہاں کسی خاص نظریے کی توثیق یا پرچار بالکل نہیں کر رہے ہیں۔ ہاں، ہمارا مقصد صرف اور صرف ان گہرے خیالات، تاریخی حوالوں اور انسانی رویوں کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے جو ان 2 آیات کے متن میں بیان کیے گئے ہیں۔ درست کہا آپ نے۔ تو اس ماخذ کا باقاعدہ آغاز تعوذ اور تسمیہ سے ہوتا ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، جو کہ بظاہر یعنی دیکھنے میں ایک روایتی اور مقدس شروعات معلوم ہوتی ہے۔ ہاں، لیکن اگر اس کی نفسیاتی گہرائی میں جایا جائے نا تو یہ دراصل ذہن کو تمام بیرونی خلشار اور اندرونی تعصبات سے پاک کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ ایک طرح کا مینٹل ریسیٹ، جہاں آپ دنیا کی ہر چیز سے کٹ جاتے ہیں۔ کر سکے۔ آج کی اس گفتگو کا بنیادی مقصد ہی یہ کھوج لگانا ہے کہ کیسے محض 2 سطروں کے اندر زندگی کا اتنا وسیع مفہوم قید کر دیا گیا ہے۔ چلیے اس پر تفصیلی بات کرتے ہیں اور پہلی آیت کے ایک ایک پہلو کو کھولتے ہیں۔ پہلی آیت کچھ یوں ہے، الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ یہاں جو سب سے حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ اس پیغام کا آغاز کسی عام فہم جملے یا کسی واقعے سے نہیں ہوتا، اور نہ ہی کسی روایتی خطاب سے ہوتا ہے۔ تو پھر اس کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ مطلب اس کی خاص بات کیا ہے؟ متن کے مطابق اس کا آغاز حروف مقطعات یعنی الف لام را سے ہوتا ہے۔ الف لام را۔ ذرا تصور کریں کہ جب کوئی شخص کوئی بہت اہم تحریر پڑھنا شروع کرے یا کوئی پیغام سنے اور اس کے کانوں میں پہلی آواز کسی مانوس اور بامانی لفظ کی بجائے بظاہر الگ الگ پڑھے جانے والے حروف کی پڑے تو اس کے ذہن پر کیا اثر ہوگا؟ میرے خیال میں وہ چونک جائے گا، مطلب وہ سوچے گا کہ یہ کیا آواز ہے۔ بالکل، اور یہی اس کا مقصد ہے۔ یہ انسانی شعور کو فوراً چوکنا کرنے کا ایک انتہائی طاقتور نفسیاتی ہتھ کنڈا ہے۔ دیکھیں، ہجوم کے اندر اگر کوئی شخص روایتی انداز میں بات شروع کرے تو شاید کوئی اس کی طرف دھیان نہ دے۔ ہاں، لوگ عموماً اپنی باتوں میں مگن رہتے ہیں جب تک کوئی بہت غیر معمولی بات نہ ہو۔ لیکن اگر وہ کوئی ایسی آواز نکالے جو اس ماحول سے بالکل مختلف ہو تو ہر شخص رک کر اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ یہ حروف کلام کے آغاز میں ہی ایک گہرا اصرار پیدا کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا تجسس ابھارتے ہیں جو قاری کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ آگے جو بات آنے والی ہے وہ معمول کی گفتگو نہیں ہے۔ یعنی وہ ایک عام سی بات سننے کے لیے تیار نہیں رہتا، اس کا دماغ مکمل الرٹ ہو جاتا ہے۔ بالکل، یہیں سے اس بات کا احساس دلایا جاتا ہے کہ یہ کلام انسانی فہم کی عمومی حدود سے کچھ مختلف ہے۔ یہ شعور کو بیدار کرنے اور توجہ کو مکمل طور پر اپنی گرفت میں لینے کا ایک شاندار طریقہ ہے۔ یہ توجہ کھینچنے کا کتنا منفرد انداز ہے۔ جیسے ہی ذہن ان حروف کی وجہ سے بیدار ہوتا ہے، فوراً اگلا حصہ ایک بہت بڑا دعویٰ پیش کرتا ہے۔ متن کہتا ہے تلک آیات الکتاب الحکیم، یعنی یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت والی ہے۔ اور یہ حکمت والا حصہ بہت دلچسپ ہے۔ ہاں، کیونکہ اگر ہم اپنی روزمرہ کی زندگی کا مشاہدہ کریں تو عام طور پر کسی بہت دانا، تجربہ کار اور سلجھے ہوئے انسان کو حکیم کہا جاتا ہے۔
وہ شخص جو موقع کی مناسبت کو سمجھے، جو مرض کی جڑ تک پہنچے اور پھر اس کا درست علاج کرے۔ یعنی ایک زندہ انسان جس کے پاس جذبات، مشاہدہ اور عقل ہو۔ بالکل، لیکن اس ماخذ میں کسی انسان کو نہیں بلکہ پوری کی پوری ایک کتاب کو، ایک کلام کو حکیم یا دانائی سے بھرپور قرار دیا گیا ہے۔ ایک بے جان کتاب کا حکیم ہونا بظاہر ایک بہت انوکھا تصور محسوس ہوتا ہے۔ کتابیں تو عموماً معلومات کا ذخیرہ ہوتی ہیں، وہ حالات کے حساب سے خود کو بدل نہیں سکتی۔ ایسا ہی ہے، کتابیں عموماً جامد ہوتی ہیں۔ تو پھر اس مخصوص کتاب کو ایک زندہ دانہ شخص کی طرح حکیم کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لفظ کے انتخاب میں دراصل ایک بہت گہرا فلسفہ پوشیدہ ہے۔ کتاب کو حکیم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ محض معلومات، تاریخ یا قصے کہانیوں کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے قاری کے ساتھ ایک زندہ وجود کی طرح کلام کرتی ہے۔ مطلب وہ وقت اور حالات کے ساتھ اپنی مطابقت نہیں کھوتی؟ بالکل۔ دیکھیے، علم اور حکمت میں بہت بڑا فرق ہے۔ علم یہ ہے کہ آپ کے پاس حقائق موجود ہوں، لیکن حکمت یہ ہے کہ ان حقائق کو کس وقت، کس شخص کے سامنے اور کس انداز میں پیش کرنا ہے۔ یہ بہت زبردست بات کہی آپ نے۔ علم اور حکمت کا یہ فرق اکثر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اور جب اس کتاب کو حکمت والی کہا گیا تو دراصل یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کا ہر لفظ، ہر جملہ کسی نہ کسی خاص مقصد کے تحت وہاں رکھا گیا ہے۔ جب مختلف ادوار میں مختلف ذہنی کیفیات کے ساتھ کوئی انسان اس کا مطالعہ کرتا ہے، چاہے وہ خوشی میں ہو یا غم میں، چاہے وہ خوشی میں ہو، غم میں ہو، غصے میں ہو یا کسی گہری الجھن کا شکار ہو، تو یہ کلام اس کے اس وقت کے حالات کے عین مطابق اسے رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ جیسے ایک قابل طبیب ہر مریض کو ایک ہی دوا نہیں دیتا، بلکہ اس کے مرض کی نوعیت کے حساب سے علاج تجویز کرتا ہے۔ تو یہ کتاب ہر قاری کے انفرادی مرض کو سمجھتی ہے؟ بالکل اسی طرح یہ حکیم کتاب انسانی روح اور ذہن کی مختلف بیماریوں کا انفرادی سطح پر علاج کرتی ہے۔ یہ الفاظ پڑھنے والے کی نفسیات سے براہ راست مخاطب ہوتے ہیں۔ کمال کی بات ہے۔ ذہن کو اس کمال درجے کی دانائی کے لیے تیار کرنے کے بعد ہی متن سورہ یونس کی دوسری آیت کے اس حصے کی طرف بڑھتا ہے جہاں انسانی رویے پر ایک سوال اٹھایا گیا ہے۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، یعنی کیا لوگوں کے لیے یہ حیرت کی بات ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی کی طرف وحی بھیجی؟ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ واقعی، کیونکہ یہ انسانی فطرت کا ایک بہت پرانا اور ضدی رویہ ہے۔ تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ انسان ہمیشہ سے کسی سچائی کو ماننے کے لیے کسی مافوق الفطرت یا عجوبہ خیز چیز کا انتظار کرتا آیا ہے۔ انسانی ذہن کی یہ عجیب ساخت ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر کوئی آسمانی پیغام یا عظیم سچائی ہے تو اسے لانے والا کوئی فرشتہ ہونا چاہیے، یا کوئی ایسی ہستی ہونی چاہیے جس پر عام انسانی کمزوریاں اثر انداز نہ ہوں۔ بالکل جیسے بھوک، پیاس، نیند یا جذبات کا اثر نہ ہو۔ لیکن یہ ماخذ انسان کی اس بنیادی حیرت کو سامنے لاتا ہے کہ وہ اس بات پر حیران ہے کہ پیغام انہی میں سے ایک عام انسان یعنی رجل منہم کے ذریعے کیوں بھیجا گیا۔ اور یہ حیرت جو ظاہر ہے ایک معصومانہ سوال لگتی ہے نا، در حقیقت اس کے پیچھے انسانی ذہن کا ایک بہت پیچیدہ خودکار دفاعی نظام کام کر رہا ہوتا ہے۔ دفاعی نظام؟ وہ کس طرح؟ انسان خود کو کس چیز سے بچانا چاہ رہا ہے؟ انسانوں کی طرف سے کسی فرشتے یا مافوق الفطرت ہستی کا مطالبہ کوئی سچائی کی تلاش کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے لیے ایک نفسیاتی فرار کا راستہ تلاش کرنے کی کوشش ہے۔ اچھا، یعنی وہ سچائی سے بھاگنے کا بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ بالکل۔ فرض کریں کہ رہنمائی کے لیے کوئی ایسا فرشتہ آ جاتا جس میں کوئی انسانی کمزوری نہ ہوتی، جسے نہ غصہ آتا، نہ اسے بھوک لگتی اور نہ ہی اسے تھکاوٹ کا احساس ہوتا، تو انسان بڑی آسانی سے یہ عذر پیش کر سکتا تھا کہ بھئی ہم تو گوشت پوشت کے بنے کمزور انسان ہیں، ہم اس فرشتے کے بتائے ہوئے اعلیٰ اخلاقی معیار پر کیسے پورے اتر سکتے ہیں۔ واہ، وہ فوراً کہہ دیتے کہ یہ فرشتہ تو ہماری تکلیف اور احساسات کو سمجھتا ہی نہیں ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ اسی لیے پیغام رساں کے لیے رجل منہم یعنی انہی میں سے ایک انسان کا انتخاب ایک انتہائی گہری حکمت کا حصہ ہے۔ ایک ایسا انسان جس نے معاشرے کے دکھ درد سہے ہوں، جو انہی کے درمیان پلا بڑا ہو، اور جب وہ ایک اعلیٰ ترین اخلاقی مقام پر کھڑا ہو کر سچائی کی بات کرتا ہے تو وہ ایک قابل عمل نمونہ بن جاتا ہے۔ پھر کسی کے پاس یہ کہنے کی گنجائش نہیں رہتی کہ سچائی پر چلنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔
کیونکہ ایک انسان نے ہی وہ کر کے دکھا دیا ہے۔ 100% درست، وہ ایک جیتی جاگتی مثال بن جاتا ہے جس کی پیروی ممکن ہوتی ہے۔ لیکن ایک سوال میرے ذہن میں ابھرتا ہے، اگر کوئی مافوق الفطرت ہستی آسمان سے اترتی تو شاید لوگ ہیبت اور خوف کے مارے فوراً سچائی کو تسلیم کر لیتے۔ کسی عام انسان کو جسے لوگ روزانہ بازاروں میں چلتے پھرتے دیکھتے ہوں، اسے پیغام رساں بنا کر بھیجنے میں کیا یہ خطرہ نہیں تھا کہ لوگ اسے اہمیت ہی نہ دیں اور اس کی بات کو عام سی بات سمجھ کر نظر انداز کر دیں؟ یہ واقعی بہت منطقی سوال ہے، اور اس کا جواب مقاصد میں چھپا ہے۔ اگر مقصد صرف طاقت کا مظاہرہ کر کے لوگوں کو جھکانا ہوتا تو یقیناً کوئی خوفناک یا ہیبت ناک مخلوق بھیجی جا سکتی تھی۔ یعنی ڈرا دھمکا کر بات منوانا مقصد نہیں تھا؟ نہیں، ماخذ کے مطابق خالق کا مقصد انسانوں کو ڈرا کر غلام بنانا نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر شعوری اور دلی تبدیلی لانا ہے۔ خوف سے پیدا ہونے والی اطاعت ہمیشہ عارضی ہوتی ہے۔ بالکل، جیسے ہی پولیس والا نظر سے اوجھل ہوتا ہے، لوگ سگنل توڑ دیتے ہیں۔ بہترین مثال ہے یہ۔ جیسے ہی وہ مافوق الفطرت ہستی نظروں سے اوجھل ہوتی، انسان کا خوف ختم ہو جاتا اور وہ دوبارہ اپنی پرانی ڈگر پر چل پڑتا۔ حقیقی تبدیلی کے لیے ہمدردی، تعلق اور ایک ایسا رول ماڈل چاہیے ہوتا ہے جس کے ساتھ انسان جذباتی سطح پر جڑ سکے۔ اور وہ رشتہ صرف ایک انسان ہی دوسرے انسان کے ساتھ قائم کر سکتا ہے۔ جی، ایک انسان جب دوسرے انسان کی تکلیف سمجھ کر اسے سیدھا راستہ دکھاتا ہے تو وہ جو تبدیلی لاتا ہے وہ اندرونی ہوتی ہے، کسی بیرونی دباؤ کا نتیجہ نہیں۔ اس لیے ایک انسان کا چناؤ حیرت کی نہیں بلکہ شکر گزاری کی بات ہونی چاہیے تھی۔ شکر گزاری کی بات، کیونکہ یہ انسانوں کے لیے سہولت ہے، اور اس عام انسان کے ذمے جو دو بڑے کام لگائے گئے ہیں وہ بھی انتہائی متوازن ہیں۔ اور وہ کون سے کام ہیں؟ آیت کے اگلے حصے میں واضح کیا گیا ہے کہ انذر الناس وبشر الذین آمنوا، یعنی لوگوں کو ڈراؤ یا خبردار کرو اور ایمان لانے والوں کو خوشخبری دو۔ یہ دو الفاظ، انذار یعنی نتائج سے خبردار کرنا اور بشارت یعنی انعام کی امید دلانا، بظاہر ایک دوسرے کے ضد محسوس ہوتے ہیں۔ بالکل، ایک طرف ڈر اور دوسری طرف امید۔ لیکن ان دونوں کو ایک ہی جملے میں جوڑ کر اس پیغام رساں کی ذمہ داری کا جو خاکہ کھینچا گیا ہے وہ کمال کا ہے۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ تنبیہ اور خوشخبری کا ملاپ ہی وہ واحد طریقہ ہے جس سے انسانی معاشرے اور فرد کی نفسیات کو سیدھے راستے پر رکھا جا سکتا ہے۔ یعنی صرف ایک چیز سے کام نہیں چل سکتا۔ ناممکن ہے۔ کوئی بھی انسان چاہے وہ کتنا ہی سمجھدار کیوں نہ ہو، صرف ڈر کے سائے میں پروان نہیں چڑھ سکتا۔ اگر اسے مسلسل صرف عذاب، تباہی اور برے انجام سے ڈرایا جائے گا تو اس کے اندر مایوسی، چڑچڑاپن اور نا امیدی پیدا ہو جائے گی۔ وہ تو یہی سوچے گا کہ جب بچنے کا کوئی راستہ ہی نہیں تو پھر اچھائی کا کیا فائدہ، وہ کوشش ہی ترک کر دے گا۔ اور اس کے برعکس ذرا تصور کریں، اگر اسے صرف خوشخبریاں دی جائیں، صرف انعام کی امید دلائی جائے اور اس کے غلط کاموں پر اسے خبردار نہ کیا جائے تو کیا ہوگا؟ وہ لاپرواہ ہو جائے گا، اسے لگے گا کہ وہ جو مرضی کرے اسے تو انعام ملنا ہی ہے۔ بالکل، وہ غفلت کا شکار ہو جائے گا، اس کے اندر سے جواب دہی کا احساس ختم ہو جائے گا۔ اس لیے انذار انسان کو تکبر اور برائی سے روکنے کے لیے ایک بریک کا کام کرتا ہے، جبکہ بشارت اسے آگے بڑھنے اور مشکلات میں ڈٹے رہنے کے لیے ایندھن فراہم کرتی ہے۔ بریک اور ایندھن، یہ بڑی خوبصورت تشبیہ دی آپ نے۔ اور ان دونوں کے متوازن استعمال سے ہی ایک صحت مند، ذمہ دار اور پر امید شخصیت وجود میں آتی ہے۔ انعام یا بشارت کا ذکر کرتے ہوئے اس ماخذ میں جو مخصوص اصطلاح استعمال کی گئی ہے اس پر بھی تھوڑا غور کرنا بنتا ہے۔ جی، کون سی اصطلاح؟ خوشخبری یہ دی گئی ہے کہ ان لہم قدم صدق عند ربہم، یعنی ان کے لیے ان کے رب کے پاس ایک قدم صدق ہے۔ قدم صدق؟ ہاں، قدم صدق کا لفظی مطلب سچائی کا قدم یا سچائی کی بنیاد لیا جاتا ہے۔ اسے انعام، تاج یا تخت کیوں نہیں کہا گیا؟ کامیابی کو تو عموماً سر پر رکھے جانے والے تاج یا بلند و بالا تخت سے تشبیہ دی جاتی ہے نا، پھر یہاں سچائی کے قدم یا مضبوط بنیاد کی اصطلاح کیوں استعمال کی گئی ہے؟ اس اصطلاح کا انتخاب اس پوری کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ دیکھیں، تاج گڑ سکتا ہے، تخت چھینے جا سکتے ہیں، محلات کھنڈر بن سکتے ہیں۔ بالکل، دنیاوی کامیابیاں ہمیشہ عارضی اور غیر یقینی ہوتی ہیں۔ ایک انسان آج اپنے کیریئر، دولت یا رشتوں کے بالکل عروج پر ہوتا ہے اور کل وہ سب کچھ ریت کی طرح اس کے ہاتھوں سے پھسل جاتا ہے۔
ان غیر یقینی حالات میں انسان کا سب سے بڑا نفسیاتی مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ میرے خیال ہے وہ عدم تحفظ کا شکار ہو جاتا ہے۔ بالکل، وہ ایک ایسا سہارا، ایک ایسا ٹھکانہ ڈھونڈتا ہے جو کبھی متزلزل نہ ہو، اور قدم صدق اسی مضبوط اور اٹل ٹھکانے کا نام ہے۔ یعنی ایک ایسی بنیاد جو کبھی ہلے نہ۔ قدم یا بنیاد وہ چیز ہوتی ہے جس پر پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ جب یہ یقین دہانی کرائی جا رہی ہے کہ سچائی کا راستہ اپنانے والوں کا قدم ان کے خالق کے ہاں مضبوط ہو چکا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب دنیا کے طوفان، معاشرے کی تنقید یا حالات کی سختیاں انہیں گرا نہیں سکتی۔ یہ تو ایک بہت بڑا نفسیاتی سہارا ہے۔ یہ وہ روحانی اور نفسیاتی پختگی ہے جو انسان کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ بڑے سے بڑے نقصان پر بھی مسکرا سکے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی اصل کامیابی، اس کی سچائی کی بنیاد ایک محفوظ ترین مقام پر قائم ہو چکی ہے۔ تو یہ محض کوئی مادی انعام نہیں ہے جس کا لالچ دیا جا رہا ہے، بلکہ یہ ابدی سکون کی ضمانت ہے۔ بالکل، یہ سکون کی وہ حالت ہے جسے کوئی چھین نہیں سکتا۔ لیکن اس قدر گہری حکمت، توازن اور ابدی سکون کی پیشکش کے باوجود سچائی سے انکار کرنے والوں کا جو رد عمل اس آیت کے بالکل آخر میں بیان کیا گیا ہے، وہ بہت چونکا دینے والا ہے۔ ہاں، اور یہ رد عمل انسانی ہٹ دھرمی کی ایک کلاسک مثال ہے۔ ان تمام باتوں کے جواب میں وہ لوگ کہتے ہیں وقال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، یعنی انکار کرنے والوں نے کہا کہ یہ تو یقیناً ایک کھلا جادوگر ہے۔ تو اس سب کا آخر کیا مطلب ہے؟ انسانوں کی بھلائی کے لیے آئے ہوئے ایک متوازن اور دانائی سے بھرپور کلام کو آخر جادو کا نام کیوں دیا جا رہا ہے؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ وہ اسے محض جھوٹ، پاگل پن یا کوئی اور عام سا الزام دے کر مسترد کیوں نہیں کر دیتے؟ خاص طور پر کھلا جادو کہنے کے پیچھے کیا منطق چھپی ہوئی ہے؟ اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور اس کا جواب ہمیں انسانی خود فریبی کی آخری حدوں تک لے جاتا ہے۔ جو لوگ اس پیغام کو سن رہے تھے نا، وہ کوئی عام یا ان پڑھ لوگ نہیں تھے، وہ زبان و بیان کے بڑے ماہر تھے۔ انہیں الفاظ کی طاقت اور ان کی ترتیب کا بخوبی اندازہ تھا۔ بالکل، جب ان کے سامنے یہ حکمت والی کتاب پیش کی گئی تو ان کے اندر تک ایک ارتعاش پیدا ہوا۔ وہ محسوس کر رہے تھے کہ اس کلام کی تاثیر ان کے دلوں کو بدل رہی ہے۔ وہ اندر سے قائل ہو گئے تھے۔ جی، یہ کلام ان کے پرانے عقائد، ان کے رسم و رواج اور ان کے سماجی رتبے کی بنیادیں ہلا رہا تھا۔ وہ اندر سے بخوبی جانتے تھے کہ یہ کلام سچا ہے اور کوئی انسان اپنی طرف سے اتنی گہری اور ہمہ گیر بات نہیں گھڑ سکتا۔ تو پھر انہوں نے اسے جھوٹا کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ اسے جھوٹ یا پاگل پن کہنا ان کے لیے ممکن نہیں رہا تھا۔ اس کلام کی طاقت، اس کی فصاحت اور اس کا کمال خود ان کے دعووں کو جھٹلا رہا تھا، لیکن ان کا اصل مسئلہ کچھ اور تھا۔ اور وہ مسئلہ کیا تھا؟ ان کی انا۔ اگر وہ اس سچائی کو قبول کر لیتے تو انہیں اپنا طرز زندگی بدلنا پڑتا، اپنی چودراہٹ، تکبر اور برسوں سے چلی آ رہی غلط عادتوں کو ترک کرنا پڑتا، اور یہ وہ قیمت تھی جو وہ کسی صورت ادا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ ایک بیمار انسان اچھی طرح جانتا ہو کہ جو دوا اسے دی جا رہی ہے وہ اس کی جان بچا سکتی ہے، لیکن محض اس کا ذائقہ کڑوا ہونے کی وجہ سے وہ اسے پینے سے انکار کر دے، اور اپنی اس غیر منطقی حرکت کو صحیح ثابت کرنے کے لیے وہ دوا بنانے والے یا ڈاکٹر کو ہی برا بھلا کہنا شروع کر دے، تاکہ سارا ملبہ کسی اور پر ڈال کر خود کو مطمئن کر سکے۔ یہ مثال اس کیفیت کی بالکل درست عکاسی کرتی ہے، جب انسان کسی حقیقت کے کمال اور اس کے اثر کو جھٹلا نہیں پاتا، مگر وہ اپنی انا یہ مفادات کی وجہ سے اسے ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا، تو وہ حقائق سے فرار کا ایک نیا راستہ تراشتا ہے۔ اور وہ نیا راستہ جادو کا الزام تھا۔ لیکن جادو ہی کیوں؟ انہوں نے اس کلام کو جادو کا نام اس لیے دیا کیونکہ جادو ایک ایسی چیز سمجھی جاتی ہے جو انسان کو اس کے ارادے کے بغیر مسحور کر دیتی ہے۔ انسان کا اپنے ذہن پر کنٹرول نہیں رہتا۔ تو انہوں نے یہ لیبل لگا کر خود کو بچا لیا۔ بالکل، انہوں نے دراصل اس لیبل کے ذریعے اپنے آپ کو یہ تسلی دی کہ یہ کلام جو ہمارے دلوں پر اثر کر رہا ہے، یہ اس لیے نہیں کہ ہم غلط ہیں اور یہ پیغام سچا ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ شخص ایک جادوگر ہے جو اپنے کلام سے ہمارے ذہنوں کو قابو کر رہا ہے۔ کیا کہنے، یہ اپنی ہٹ دھرمی کو جواز فراہم کرنے کا ایک انتہائی نفیس اور مکروہ طریقہ تھا۔
انہوں نے کلام کی طاقت کو تو تسلیم کر لیا، مگر اس کی سچائی کو ماننے کے بجائے اسے جادو کہہ کر اپنی ذمہ داری سے بچنے کی کوشش کی۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو بدلنا چاہتے ہی نہیں، یہ سامنے والا ہی ہمارے دماغوں سے کھیل رہا ہے۔ بالکل، اور میری نظر میں یہ ان کی بے بسی کا سب سے بڑا اعتراف تھا، کیونکہ جب دلیل کے میدان میں انسان ہار جاتا ہے تو وہ حقائق پر لیبل چپکانے شروع کر دیتا ہے۔ کیا کمال کا نفسیاتی تجزیہ ہے! جب سچائی انسان کے مفادات سے ٹکراتی ہے تو وہ اسے قبول کرنے کا حوصلہ پیدا کرنے کے بجائے اسے کوئی نیا نام دے کر مسترد کرنے میں عافیت محسوس کرتا ہے۔ آج کی اس نشست میں علم کے سفر میں ہم نے جن پہلوؤں پر غور کیا ہے وہ واقعی دنگ کر دینے والے ہیں۔ واقعی یہ ایک مکمل نفسیاتی مطالعہ رہا ہے۔ ہم نے آغاز کیا ان پراسرار حروف سے جنہوں نے شعور کو جھنجھوڑا، پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح ایک بے جان کتاب کو ایک ایسی حکیم حقیقت قرار دیا گیا جو پڑھنے والے کے ہر مرض کی درست تشخیص کرتی ہے۔ اور اس سفر میں سب سے دلچسپ موڑ وہ تھا جب ہم نے اس انسانی رویے کو سمجھا جو ایک عام انسان کے روپ میں آسمانی رہنمائی آنے پر حیرت زدہ ہو جاتا ہے۔ یہ حیرت دراصل اپنے لیے ایک نفسیاتی فرا تلاش کرنے کی کوشش تھی، کیونکہ اگر رہبر انسان نہ ہوتا تو اس کے اعلیٰ اخلاقی معیار کی چلنا ناممکن قرار دے دیا جاتا۔ بالکل، ایک انسان کا ہی پیغام رساں ہونا عملی طور پر اس سچائی کو نافذ کرنے کے لیے سب سے ضروری قدم تھا، اور اسی انسان کے ذمے تنبیہ اور خوشخبری جو کام لگایا گیا اس سے یہ ثابت ہوا کہ ایک صحت مند معاشرے کے قیام کے لیے خوف اور امید کا کتنا شاندار توازن درکار ہے۔ اور اس کے بدلے میں جو انعام ہے وہ بھی کتنا منفرد ہے۔ ہاں، وہ قدم صدق یعنی سچائی کی بنیاد جو انسان کو اس مادی دنیا کی تمام تر غیر یقینی اور بے ثباتی کے بیچ ایک مستقل اور پرسکون ٹھکانہ فراہم کرتی ہے، اور آخر میں وہ خود فریبی جس کے تحت حقائق کو جھٹلانے کے لیے اسے جادو کا نام دے دیا گیا۔ یہ محض 2 آیتیں اپنے اندر انسانی رویوں کی پوری تاریخ سموئے ہوئے ہیں۔ بلا شبہ یہ مطالعہ یہ سکھاتا ہے کہ انسانی فطرت، اس کی کمزوریاں، اس کا دفاعی نظام اور اس کا سچائی کی طرف رد عمل ہزاروں سال گزرنے کے باوجود تبدیل نہیں ہوا۔ آج بھی انسان جب کسی تلخ حقیقت کا سامنا کرتا ہے تو اس کے فرار کے طریقے لگ بھگ وہی ہوتے ہیں جو صدیوں پہلے تھے۔ یہ کلام کی وہ وسعت ہے جو ہر دور کے انسان کو اس کا اپنا چہرہ دکھاتی ہے۔ اور اسی بات کو بنیاد بناتے ہوئے اس فکری نشست کے اختتام پر سننے والوں کے لیے ایک گہرا اور غور طلب خیال چھوڑ کر جانے کا وقت آ گیا ہے۔ ذرا تصور کیا جائے اگر آج کے اس جدید اور ترقی یافتہ دور میں مکمل حکمت، دانائی اور سچائی پر مبنی کوئی ایسا ہی پیغام کسی ایسے عام انسان کی طرف سے دنیا کے سامنے پیش کر دیا جائے جسے لوگ روزمرہ زندگی میں اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، تو کیا آج کا انسان جو خود کو بہت باشعور سمجھتا ہے اس سچائی اور حکمت کو کھلے دل سے تسلیم کر لے گا؟ یا پھر وہ آج بھی اپنی پرانی عادتوں، اپنے مفادات اور اپنے رویے کو بدلنے کی زحمت سے بچنے کے لیے اسے مسترد کر دے گا؟ کیا وہ اسے جادو کی بجائے آج کے دور کے حساب سے جدید ٹیکنالوجی کا فریب، مصنوعی ذہانت کا دھوکہ یا کسی منظم نفسیاتی کھیل کا نام دے کر اس سچائی سے اسی طرح فرار حاصل کر لے گا جیسے ماضی کا انسان کرتا آیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں خود سے پوچھنا چاہیے کہ کیا واقعی سچائی کو قبول کرنے کا ہمارا پیمانہ ترقی کر گیا ہے، یا آج بھی حقائق کو جھٹلانے کے لیے انہیں صرف نئے نام دیے جاتے ہیں؟ علم کے اس سفر کا حصہ بننے کا بہت شکریہ۔ کسی اور موضوع پر، علم کی کسی اور منزل پر دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنے ارد گرد موجود حقائق اور رویوں پر غور کرتے رہیے۔